صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج یوم عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام ہے، اور اس دن کی فضیلت ابتدائی اسلام سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا ہے، یعنی عظیم تر روزہ ہے۔ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کا مقام مرتبہ ہے، اور اسی دن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، مال خرچ کرے گا، اللہ رب العزت پورا سال اس کو مال کی فراوانی عطا کریں گے، مال کی وسعت اس پر فرمائیں گے۔ تو یعنی اس دن کی فضیلت تو ابتدائی اسلام سے ثابت ہے، اور اس سے آگے چل کے اس دن کی فضیلت کو 4 چاند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اس دن ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش فرمایا، تو وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ تو بے شمار فضائل ہیں یوم عاشورہ کے۔ اس موقع کی مناسبت سے اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں، چند فضائل رکھنی ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، اس وقت آپ علیہ السلام کی وجود مبارک پر اونٹ کی کجاووں جیسی دھاریوں والی ایک چادر تھی، یعنی آپ نے جسم مبارک پر وہ چادر، اونی چادر لی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ لمحے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ لمحے بعد حضرت فاطمہ تشریف لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ اور کچھ لمحے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، یعنی چاروں کو اپنی چادر میں سمیٹ لیا۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ پاک صرف آپ سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ آپ سے پلیدگی کو، گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاک کر دے، صاف ستھرا کر دے، خوب پاک تر کر دے آپ۔ اب یہ آیت مبارکہ اہل بیت کی فضیلت اور عظمت پہ دلالت کرتی ہے، جس کا ماننا ہر کلمہ گو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کرے، کیونکہ نص قطعی سے ان کی عظمت ثابت ہو چکی ہے، ان کی طہارت، بزرگی، عظمت، شرف اس آیت کریمہ سے ثابت۔ تو یہاں تک تو یہ معاملہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا معاملہ کیا ہے کہ آیا یہی حضرات ہی اہل بیت میں سے ہیں، یا ان کے علاوہ جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو بیٹیاں تھیں آپ کی وہ اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں۔ تو ہمارے ہاں اہل تشیع حضرات ایک شبہ دیتے ہیں اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس چادر میں 4 ہی لوگوں کو لیا ہے، لہٰذا یہی 4 اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت سے خارج ہیں، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اور ہمارے سادہ لوگ اس شبہ میں آ بھی جاتے ہیں کہ بھئی چادر میں تو انہی 4 کو لیا گیا، تو یہ شبہ بھی دور ہو جائے گا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں پر اس حدیث سے مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرات جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدقے کا مال قبول کرنا، کھانا حرام ہے، یہاں پر اہل بیت میں سے وہ حضرات مراد ہیں، یعنی آل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان کی اولاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد مال صدقہ لینا، کھانا حرام ہے۔ تو یہاں پر ان اہل بیت میں سے جن پر حرام ہے، جن کی اولاد پر، ان کو جمع کیا گیا۔ تو یہاں اس حدیث اور اس آیت کا اتنا معنی اور مفہوم تھا جو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا، تو باقی اس سے خارج نہیں ہے۔ اگر آپ دیگر روایتیں اٹھائیں ان میں ان کا نام بھی تذکرہ مل جاتا ہے، جیسے مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے
دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ آپ بھی میرے اہل بیت میں سے ہو، آپ میری گھر والی ہو، میرے گھر والوں میں سے ہو، آپ اہل بیت میں سے ہو۔ تو آپ دیکھیں اگر ام سلمہ کو دیکھیں تو اس چادر میں تو ام سلمہ موجود نہیں ہے، ام سلمہ تو اس چادر میں موجود نہیں ہے، لیکن دوسری روایت نے بتایا کہ وہ بھی اہل بیت میں سے شامل ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر ایک خاص مضمون کی طرف اشارہ تھا جس کو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان فرما دیا ہے، وگرنہ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں تھا کہ یہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں ہے، یہ اس سے قطعاً مراد نہیں ہے۔ تو خیر ہمارا عنوان آج یہ نہیں ہے، آگے چلیں۔ اہل بیت میں سے دو حسین نوجوان نواس رسول سیدنا حسین اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہم عنہم اجمعین، یہ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی محبوب تھے، آپ بہت محبت کیا کرتے تھے ان سے، ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو شفقت کا معاملہ ہے وہ آپ دیکھیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم 5 روایتیں لائے ہیں۔ ایک روایت سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، اپنے نواسے سے، بڑے نواسے سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت رکھیں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، یعنی اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ آپ بھی حضرت حسن سے محبت کریں میرے نواسے سے۔ اور پھر فرمایا جو بھی اس سے محبت رکھے اے اللہ آپ اس سے بھی محبت رکھیں، صرف آپ حضرت حسن سے محبت نہیں، جو حضرت حسن سے محبت رکھتا ہے آپ اس سے بھی محبت رکھیں، یعنی آج امتیوں میں سے جو بھی حضرت حسن سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اس سے حضرت حسن کی عظمت سامنے آ گئی، نواس رسول کی۔ یہاں دیکھ لیں جی حضرت حسن بڑے بھائی ہیں، ہجرت کے 3 سال آپ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور ہجرت کے 4 سال حضرت حسین دنیا میں تشریف لائے، وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور دونوں کی فضیلت بیان کرنا، ان کی عظمت کو تسلیم کرنا یہ ہر کلمہ گو کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور یہاں بڑے افسوس کے ساتھ آج دیکھیں یہ ہمارے اہل تشیع آج کے دن بنا رہے ہیں اور حضرت حسین کے فضائل مناقب تو بیان کریں گے اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سارا بسا اوقات لیں گے اور من گھڑت قصے بھی سنائیں گے لوگوں کو رولانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور سارے معاملات بدعات جہالت کریں گے۔ یہ دیکھیں حضرت حسن کے حوالے سے کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کیوں؟ حضرت حسن سے یہ نالاں ہیں، ناراض ہیں، یہ اس کی وجہ کیا وہ بھی آگے آ جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت اور صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن سردار ہے، آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا سردار ہے، یعنی معمولی آدمی نہیں ہے حسن، اور فرمایا اللہ اس کے ذریعے میری امت کی 2 عظیم جماعتوں میں، گروہ میں صلح کرائے گا، یہ ان دونوں میں صلح کرے گا۔ اور حضرت حسن نے پھر صلح بھی کرائی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عرصہ آپ کا 6 مہینے کا، آپ نے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق کی فضا باقی رہے، انتشار، جنگ و جدال کی طرف، قتل و قتال کی طرف مسلمان نہ جائیں۔ تو اتفاق اور اتحاد کے لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی اور اپنے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس بات سے اس وقت بھی منافقین ناراض ہوئے، آج بھی شیعہ اس وجہ سے ناراض ہیں، اور اس وقت بھی آپ کو تانے دیے گئے، السلام علیکم یا عار المومنین کہا گیا، یعنی اس وقت کے منافقین نے آپ کو تانے دیے اس بات سے کہ آپ نے صلح کیوں کی، آپ کے پاس تو اتنا بڑا 40,000 کا مسلح لشکر تھا، آپ کو تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف قتال کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں ان کے حق میں دستبردار ہوئے، کیوں خلافت چھوڑی آپ نے؟ تو اس وقت بھی ناراض تھے، آج بھی ناراض ہیں، اس لیے ان کے نام پہ کوئی جلوس، کوئی جلسہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ کو دونوں سے محبت تھی، حضرت حسن سے بھی محبت تھی، حضرت حسین سے بھی محبت تھی، اور ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ حضرت حسن کو کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، لیکن اس کا تذکرہ ہی کرتے۔ تو خیر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ حضرت حسن سے بھی محبت رکھنا ایمان کا حصہ،
اور حضرت حسین سے بھی محبت کرنا، دونوں کی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے، دونوں کی عظمت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ آگے چلے ایک اور روایت مبارکہ آپ کی خدمت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، واضع الحسن ابن علی علی عاتقہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت کریں، یعنی اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اس طرح دیگر روایات میں نبی علیہ السلام جن میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں، اور حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے کو نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی، آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، جو ان سے بغض عداوت رکھے گا وہ مجھ سے بغض اور عداوت رکھے گا، یعنی ان دونوں سے نفرت کرنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا ہے، اور ان دونوں سے محبت اور عقیدت رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے دونوں سے محبت کریں، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اور ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی تو ہے ہی ہیں، صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں یہ۔ اب جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے اس حدیث کے معنی بیان فرمائے، آپ فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ جو نوجوان جوانی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے چکے ہیں، قیامت کے دن ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ دونوں حضرات۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اور خلفائے اربعہ کے بعد جتنے لوگ جنت میں موجود ہوں گے، جتنے حضرات، ان تمام کے سردار ہوں گے، یعنی خلفائے اربعہ کے بعد تمام جنتی نوجوانوں کے، تمام جنت میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان دونوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ آپ کی فضیلت اور عظمت تھی، اور اس کو ماننا، تسلیم کرنا، ان سے عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان دونوں سے محبت رکھنا ضروری ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت میں کمی ہے یا حضرات صحابہ کرام میں سے محبت کی کمی ہے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اس لیے جو حضرات کہتے ہیں ہم خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، بھئی آپ اگر خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہ کریں اس سے کوئی آپ کی خلافت پر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم نہ کریں، آپ کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی صحابہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، اس کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اہل بیت کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے دونوں حضرات کو بلند مقام عطا کر دیے، حضرات صحابہ کرام کو بھی عظیم مقام عطا کیا، حضرات اہل بیت کو بھی اللہ نے بلند مقام عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت ان دونوں حضرات سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیں عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں ہمارا معاملہ ان تمام حضرات کے ساتھ ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد